بابا حیدر زمان صاحب، جن کا ہزارہ سے تعلق تھا اور ہزارہ صوبہ تحریک کے روح رواں تھے، ایک منفرد شخصیت کے حامل تھے۔ وہ بھی جرگہ میں ہمارے ساتھ کئی مرتبہ حصہ بنے تھے۔ اس دوران وہ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، تو اس کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ میں انتظامی بنیادوں پر صوبوں کی تخلیق چاہتا ہوں۔ اچھا، انتظامی بنیادوں میں، اس لیے کہ یہ ڈیموکریسی ہے۔ ٹھیک۔ اور ڈیموکریسی یہ ہے کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل۔ ٹھیک۔ اب عوام اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں اور وہ پاپولر ڈیمانڈ ہے، ٹھیک، تو اس کو میٹ کرنا چاہیے۔ اس سے وفاق مضبوط ہوتا ہے، یہ نفرتیں، قدورتیں، یہ ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ہی عام شے یہ ہے کہ اتنے مینیجیبل نہیں ہے دور دراز کا ایریا، اس میں بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، گڈ گورننس نہیں ہو سکتی ہے، جو اب نہیں ہو رہی ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی عوام ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو صوبہ ملنا چاہیے ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ ایتھنک اور لینگوسٹک بیسس پر کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ قوموں کی بنیاد پر، قبیلوں کی بنیاد پر یہ جو صوبے بنائے جائیں گے، یہ جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا، ناپائیدار ہوگا۔ گزشتہ سالوں میں آسماں جہانگیر صاحبہ نے بھی ہمیں داغ مفارقت دے دیا، اور ان کی رحلت پہ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا کہ جس وقت ان کی زیادہ ضرورت تھی، عدلیہ کے حوالے سے میں اس وقت بات کر رہا تھا، یا انسانی حقوق کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ ہم اتنے بدقسمت ہے کہ جس وقت ان کی اتنی زیادہ ضرورت ہے تو انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ تو آسماں جہانگیر صاحبہ بھی متعدد مرتبہ ہمارے ساتھ نہ صرف ذاتی تعلق تھا ان کا، بلکہ جرگے کا متعدد مرتبہ حصہ بنی تھی۔ تو آئیے ان کی یاد تازہ کرتے ہیں ان کی اس گفتگو کے ذریعے۔ پاکستان اسلام کے نام پہ بن گیا، اسی آئین میں شریعت کو سپریم لا تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ جو آرٹیکل 62-63 میں جو کچھ ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تو ہے نا؟ اب اگر ہم اس پہ پورے نہیں اترتے، نہیں، آپ دیکھیں، میں نہیں سمجھتی یہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسلام کے نام پہ بنا، مگر یہ اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ نعوذ باللہ آپ اسلام کو ایک ڈرونا ہوا بنا دیں اور لوگوں کو اس سے ڈرائیں، اور اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ آپ اس کو سیاسی طور پہ استعمال کریں اور یہاں پہ جمہوریت کو روکیں۔ یہاں پہ تو جو بات کرو آگے سے حوالہ دے دیتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا تھا اس لیے یہاں پہ یہ ہوگا۔ اسلام کے نام پہ لوگوں یہاں قتل کریں، وہ ٹھیک ہے، جھوٹ بولیں، وہ ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس شک کا ایک اور بھی بڑا انسیڈوس مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم جو پاکستان کی لبرل پروگریسو تھنکنگ لوگ ہیں ان کو تو آپ فارغ کر دیں، ان کو مین سٹریم سے ہٹا کے ان کو مارجنلائز کر دیں۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل حمید گل صاحب کی نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے کردار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور ہم نے بھی متعدد مرتبہ کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک رک رکاؤ والے انسان تھے اور اختلاف کو برداشت کرنے والے انسان تھے۔ ہم جیسے لوگوں کی گستاخیوں کے باوجود وہ انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے۔ اس دوران وہ بھی دار فانی سے رخصت کر گئے، اور متعدد مرتبہ وہ جرگے کا حصہ بنے تھے جس میں ان کے ساتھ تلخ و شیرین گفتگو ہوتی رہی۔ تو اس کے ایک جھلک کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ آپ ملا عمر کے حامی ہیں آج بھی؟ میں بالکل اس کا حامی، بالکل حامی۔ ان کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ نہیں، میرا کبھی نہ میں دیکھا نہ اس کو۔ وہ زندہ ہے؟ میرا خیال ہے زندہ ہے، کیونکہ ساری چیز اس کے نام پہ چلتی ہے اور میرا خیال ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تو میں ان کے پیغام کا ذکر کر رہا تھا جو ان کے ویب سائٹ پہ آپ نے کہا کہ میں اس کو ٹھیک نہیں مانتا۔ نہیں، میں نے تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ نہیں، میں نے کہا ہوگا اس نے، میں ان کا وکیل تو نہیں ہوں کہ ہر چیز ملا عمر جو کہے گا میں مانوں گا۔ آپ ایسے بندے کے ساتھی ہیں جن سے نہیں، میں کیا اس کے اوپر بیعت کیا ہوا ہے ملا عمر کے؟ آپ نے کیا ہوا ہے اشرف غنی کے اوپر ہاتھ کے اوپر بیعت؟ نہیں، میں نے کیا آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں کسی نہیں، تو پھر میں افغان قوم کو ڈیفینڈ میں تو ملا عمر کے ہاتھ اشرف غنی تو سامنے اس کو لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، افغانوں نے ووٹ دیا ہے، اسمبلی میں آتے ہیں، آپ جس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس سے نہ ملے۔ دیکھ لیں گے آپ نا، کیا اس سے پہلے نجیب اللہ نہیں تھا؟
کیا اس سے پہلے نور محمد ترکی نہیں تھا لیکن یا حفیظ گلبدین اللہ امین احمدیار نہیں تو تھا؟ ادھر پھر رہے تھے، ربانی زندہ تھے، آپ جس سے ملے نہیں ہے، جس کی زندگی اور موت کے بارے میں یقین سے بات نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو سپورٹ کریں؟ میں کیریکٹر اسیسمنٹ کرتا ہوں نا اپنی، جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ کیسا وہ ہے، کتنی اسٹیڈ فاسٹنس ہے۔ جنرل حامد نواز صاحب ایک اور ایسی شخصیت تھے جو کہ اکثر اوقات جرگہ کا حصہ بنتے تھے، لیکن گزشتہ سالوں میں وہ ہم سے بچھڑ گئے، تو ان کے اس کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس ٹیررزم کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے حساب سے یہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آئیڈیولوجیکل ٹیررزم ہے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا نظام جو ہے وہ لایا جائے۔ ابھی ان کے ساتھ آپ کو الٹیمیٹلی جنگ ہی کرنی ہے، اور اس کے لیے فوج ہی جو ہے وہی ادارہ ہے جو ان کے ساتھ الٹیمیٹلی جڑے گا، کیونکہ وہ اگر اپنا سٹینڈ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی تو موت واقع ہو جائے گی۔ آپ ٹائم گین کر سکتے ہیں تھرو پولیٹیکل مینس، جو کچھ بھی کریں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ دوسری قسم کی ٹیررزم ہے جو ذاتی قسم کی ٹیررزم ہے، سیکٹیرین ہو گئی، کوئی بتے کی ہو گئی، کوئی انتقام کی ہو گئی۔ اس کو آپ سیاسی طور پہ ختم کر سکتے ہیں، لوگوں کو بٹھا کے بات چیت کر کے۔ ایم کیو ایم کے رہنما جناب سید علی رضا عابدی وہ منفرد شخصیت کے حامل تھے، متعدد بار وہ بھی جرگے کا حصہ بنے تھے، تو آئیے ان کے اس کلپ کے ذریعے ان کی بھی یاد تازہ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو غلطی اور جس بےہودگی کی یا بدترین قسم کی ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، اس میں فی الحال تو ہماری نظر میں ایم پی ایز جو ہیں جنہوں نے ڈیفیکشنز کی ہیں، جو ڈیفیکٹ ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ڈی سیٹ کرنا چاہیے۔ ایک تو ہمارے ایم کیو ایم کے ایم پی ایز تھے، پلس جو ہمارے ایم پی ایز جو آج تک ایم کیو ایم کی مینڈیٹ پہ ان کی سیٹ پہ پی ایس پی میں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پورا کا پورا بطور پارٹی پی ایم ایل ایف کو ووٹ دیے، تو وہ بھی ووٹس ہمارے نام سے تھے لیکن گئے کہیں اور۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان سب کو ڈی سیٹ کرے، پھر فردر پروسیڈنگ ظاہر عدالت عالیہ میں جا کے اس کو پرسو کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ہمارے پاس ویڈیو کلپ موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم باقی جو اس وقت ہم سے بچھڑ جانے والے لوگ ہیں ان کو ہم بلا چکے ہیں۔ خصوصاً گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران کورونا کے خلاف جن ڈاکٹروں نے اور جن نرسز نے اور باقی جو سٹاف تھا، انہوں نے جو جہاد کیا اور جن لوگوں نے زندگیوں کی قربانیاں دی یا زندگیوں کا رسک لیا، سب سے زیادہ تو وہ خراج تحسین اور ہماری دعاؤں کے مستحق ہے۔ اسی طرح اس ملک کی خاطر وہ فوج سے تھے یا پولیس سے تھے یا کسی اور محکمے سے تھے، وہ ہماری دعاؤں کے مستحق ہے اور وہ یاد رکھنے کے مستحق ہے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں اور اس آخری دن نہ صرف ہمیں ان سب لوگوں کو یاد کرنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے اور ان جیسے اور لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا اللہ سے طلب کرنی چاہیے۔ خصوصاً میں آپ سے درخواست کروں گا اپنی والدہ محترمہ کے لیے کہ مغفرت کے لیے دعاؤں کا، اور یہ ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ اگر یہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہماری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو ایک نہ ایک دن ہم سب نے اس خاک کے ساتھ مل جانا ہے، اور ایک دوسرے کو یہ تلقین کرنی چاہیے ہم سب کو کہ ہم اس حقیقت کو یعنی موت کو یاد رکھیں۔